نے اعلان کر دیا ہے، لیکن ایک چیز جو ابھی بنیادی طور پر نظر یہ آ رہی ہے کہ اپوزیشن جو جماعت ہے جس طرح حکومت ناکامی کی شکار رہی ہے گزشتہ 4-5 سال میں، لیکن اس سے زیادہ بدترین ناکامی اپوزیشن میں دیکھتے ہیں، چاہے وہ پی ڈی ایم کی شکل میں ہو، چاہے وہ پی ڈی ایم سے الگ الگ جو گروپ بنے ان میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اپوزیشن متحد کیوں نہیں ہو رہی؟ میرے خیال میں اپوزیشن متحد ہے، اور اپوزیشن کے اتحاد کا نام پی ڈی ایم ہے. اس کے علاوہ ملک میں کوئی سیاسی اتحاد موجود نہیں ہے، اور اس کے باوجود کہ ہمیں کچھ دوستوں نے چھوڑا ہے، لیکن پی ڈی ایم کے ساتھ جو عوام کی وابستگی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں آئی ہے. جس طرح کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں آپ نے دیکھا کہ وہاں کے عوام نے کس طریقے سے پوری دنیا کو پیغام بھیجا کہ یہ صوبہ نہ پہلے پی ٹی آئی کا تھا اور نہ اب پی ٹی آئی کا ہے. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ابھی سینٹ کا ایک اجلاس ہوا جس میں اسٹیٹ بینک کا جو معاملہ جو ہے وہ آیا، ایک ووٹ سے جو ہے وہ حکومت نے جو ہے وہ اس کو منظور کر لیا ہے. کیا کہیں گے کس کی ذمہ داری تھی اس کے اوپر کہ بہت سارے سینیٹرز جو ہے جو اپوزیشن کے وہ اجلاس میں شریک ہی نہیں تھے؟ دیکھیے، میں آپ کی پوری میڈیا سے درخواست کروں گا، آپ کے لیے ہمیشہ خبر وہی بنتی ہے کہ جہاں اپوزیشن کے کوئی ارکان آپ کے سوال کے نشانے پہ آ جائیں. بنیادی بات یہ ہے کہ سرکاری ممبران کو تو ایک ایک کو پہلے سے دن بھی بتا دیا جاتا ہے، وقت بھی بتا دیا جاتا ہے، اور ان کو باقاعدہ انتظام کے ساتھ اسلام آباد پہنچانے کے انتظامات بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر رات 11 بجے کے بعد ایجنڈے پہ ایک مسئلہ آتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ موبائل پر گروپوں کی صورت میں ممبران کو اطلاع کرتے ہیں، تو اب یہ نہیں معلوم کوئی ممبر کہاں پر کمیٹڈ ہے، کس فاصلے پہ ہے، کیا ممکن ہے اس کو اطلاع بھی مل گئی ہے یا نہیں مل گئی. تو اس صورتحال میں صرف ان ممبران کو کہ جو اگر نہیں پہنچ سکے ہیں، آپ چیئرمین سینٹ اور ان کی انتظامیہ کو اس کا ذمہ دار بنائیں کہ انہوں نے رات 11 بجے کے بعد ایجنڈا کیوں جاری کیا. صرف اسی لیے تاکہ ہمارے ممبران تو سب حاضر ہوں، چند ووٹوں کا فرق ہے، اپوزیشن کے کچھ لوگ جو ہیں اس وجہ سے نہیں آ سکیں گے، نتیجہ نکلا کہ ہم قانون سازی کر سکیں گے. پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کوئی بل جب اسمبلی میں آتا ہے اور اس طرح کا جو متنازع ہو، اسے پہلے اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجا جاتا ہے تاکہ جو اس سے اختلاف کرنے والے ہوں ان کا نقطہ نظر سامنے آ سکے، اور اگر ان کے نقطہ نظر صحیح ہو تو پھر بل میں ترمیم کی جا سکے اور پھر جا کر اس کو اسمبلی یا پارلیمنٹ میں لایا جائے. یہاں تو سرے سے یہ بل کمیٹی کو متعارف ہی نہیں کرایا گیا، بلکہ کمیٹی کے چیئرمین یہاں آل اسٹیٹ بینک کی دعوت پر ان کے کانفرنس میں آیا ہوا تھا، خود اسٹیٹ بینک کے اپنی کانفرنس میں جو ربا کے مسئلے پہ تھی، جس میں مولانا تقی عثمانی صاحب بھی شریک تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو دیکھنی چاہیے کہ کیوں ایسی زیادتی کی جاتی ہے کہ ایک بل جو ہے پتہ ہے کسی وقت آنا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ روز سارے لوگ وہاں پر موجود رہیں. بعض دفعہ لوگوں کی کچھ اور کمٹمنٹس بھی ہوتی ہیں، بڑی اہم کمٹمنٹس ہوتی ہیں، اور پھر لوگ نہیں پہنچ پاتے. مولانا صاحب سوال یہ کہ پیپلز پارٹی آپ کے ہٹ کے جو ہے اب پی ڈی ایم سے بھی علیحدہ ہو گئے، اور 27 فروری کے وہ بھی کراچی سے لانگ مارچ کر رہے ہیں. حکومت نے بھی آپ لوگوں سے درخواست کی کہ آپ پہلے لانگ مارچ کر لیں، شیخ رشید نے کہا، اور اس پر کوئی پیپلز پارٹی کو دوبارہ دعوت دی ہے؟ یکمشت کیوں نہیں ہو رہی اپوزیشن؟ دیکھیے، ہم اپوزیشن کو کبھی ٹارگٹ نہیں بنائیں گے، آپ کی خواہش پوری نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز. ہمارا ایک ہی ٹارگٹ ہے. باقی رہا یہ کہ کوئی ہمیں کہے کہ آگے پیچھے کر لو، نہیں. ہم نے حتمی فیصلہ کیا ہے کہ 23 مارچ ہی کو ہوگا. یہ قومی دن ہے اور اس پر صرف
پریڈ والوں کا حق نہیں ہے بلکہ ہمارے مارچ والوں کا بھی حق ہے. اور ٹائم میں بڑا فرق ہے, وہ صبح کے ٹائم میں ہوتا ہے, شام کے ٹائم میں ہوگا, تو یہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے 23 تاریخ حتمی ہے اور طے ہے, اور انشاءاللہ پوری قوم اس دن اسلام آباد کی طرف روانہ ہوگی. مولانا ایک چیز ایک جو کچھ دنوں سے ایک آوازیں آ رہی ہیں صدارتی نظام. میرا سوال یہ ہے, کیا موجودہ آئین کے کی روشنی میں ایسا ممکن ہے کہ یہ موجودہ اسمبلی کوئی نیا جو ہے نا اپنا ڈھانچہ بنا سکے؟ دوسرا کہ کشمیر میں آج بھی 5 افراد شہید ہوئے, اور موجودہ حکومت کے کشمیر کے حوالے سے کیا مطلب؟ دیکھیے, کشمیر اور کشمیریوں کو تو ہم نے اپنے ہاتھ ہی سے انڈیا کے حوالے کر دیا ہے, کشمیریوں کو ان کو رہنماؤں پہ حوالے کر دیا ہے. لہٰذا یہ مسئلہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے, بین الاقوامی برادری اس کا نوٹس لے. کہاں ہے وہ دنیا کے انسانی حقوق کی تنظیمیں کہ جو کشمیریوں کے خون پر ہمیشہ گنگ رہتی ہیں؟ تو اس لحاظ سے کشمیری کم از کم پاکستانی حکومت سے تو توقع نہ رکھے کہ وہ اس کے لیے کچھ کرے گی, انہوں نے تو ان کے حوالے کر دیا ہے. تو اس لحاظ سے بہرحال ایک ناکام حکومت کے نتیجے میں قوم کو انہی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. 5 فروری جہاں تک میں گزارش کروں, 5 فروری کو ہم نے ملک سطح پر یکجہتی کشمیر منانے کا اعلان کیا ہے. اور پھر جہاں ہم اسلام آباد میں بذات خود وہاں ایک ریلی کے ساتھ شریک ہوں گا, تو پایہ تکمیل تک پہنچنے کے بعد ایک دوسری ریلی ہوگی جو عوامی ریلی ہوگی, اور جو سپیک ڈیرہ اسماعیل خان تک اب بن چکا ہے اس کا عوامی سطح پر افتتاح کیا جائے گا انشاءاللہ. صدارتی نظام کے بارے میں صدارتی طرز حکومت حضرت ڈکٹیٹرشپ کا نام ہے, اور صدارتی طرز حکومت میں ڈکٹیٹروں نے ہمیں دیا کیا ہے؟ سکندر مرزا نے کیا دیا صدر بن کر, ایوب خان نے, یحییٰ خان نے, پھر ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب صدارتی طرز حکومت کے قائل تھے, لیکن سن 73 کے آئین میں وہ بھی پارلیمانی طرز حکومت پر آمادہ تھے, اور ایک متفقہ آئین وجود میں آ گیا. اور پھر اگر صدر تھے تو جنرل ضیاء الحق صدر تھے, اگر صدر تھے تو پھر اس کے بعد جنرل مشرف صدر تھے. تو صدارتی طرز حکومت پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے متعارف ہے. اور دوسری بات یہ کہ کچھ چیزیں ہیں جو آئین کے بنیادی ڈھانچہ کہلاتے ہیں, اسلام, جمہوریت, وفاقی طرز حکومت اور پارلیمانی نظام حکومت. یہ 4 چیزیں بنیادی ڈھانچے کی حیثیت سے تسلیم شدہ ہیں. اگر اس میں ایک بھی گرایا جاتا ہے تو اس سے پورا آئین گرتا ہے, اور پھر ہمیں دوبارہ آئین ساز اسمبلی کی طرف جانا ہوگا. لہذا قوم کو ہمیشہ تجربات سے نہ گزارا جائے. پاکستان ٹوٹا بھی ہے تو صدارتی طرز حکومت میں ٹوٹا ہے, سیاچین گیا ہے تو صدارتی طرز حکومت میں گیا ہے, کارگل گیا ہے تو انہیں ڈکٹیٹروں کے ہاتھوں سے چلا گیا ہے, کشمیر گیا ہے تو انہی لوگوں کے ہاتھوں سے چلا گیا ہے. تو اس حوالے سے صدارتی طرز حکومت, اور پھر آپ نے دیکھا ہے ہم نے سندھ میں بھی آل پارٹیز کانفرنس کی ہے اور صوبوں میں بھی کی ہے. تمام پارٹیوں نے اس پر متفقہ قرارداد پاس کی ہے کہ ہمیں کسی قیمت پر بھی صدارتی طرز حکومت قبول نہیں ہے. میں آپ کو خبر کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو اس بل کے ایک ووٹ کی وجہ سے جو ناکام ہوئی ہے اس کے ذمہ دار کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ ذمہ دار غیر حاضر ممبر نہیں ہے, وہ ہے جس نے رات 11 بجے ایجنڈا جاری کیا اور اس ایجنڈے میں اس کو ڈالا ہے. بھائی میں نے نہیں بھیجا اور نہ میں ان کو لاؤں گا, یہ ان کا اپنے اوپر فیصلہ ہے. وہ ایک طبی مشورے کی بنیاد پر گئے ہیں, کیا پوزیشن ہے اس کی, کب آتے ہیں, اس فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ.